السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النور، درس نمبر 8. چھٹے حکم کا بقیہ آج کے سبق میں ذکر ہوگا، جس میں زیب و زینت کے مسائل پہ ہماری بات ہو رہی تھی. آج کے سبق میں بھی زیب و زینت کے مسائل ہی پر بات ہوگی. یہ بات تو آپ نے سمجھ لی تھی کہ زیب و زینت کے اصول اور قواعد کیا ہیں، جائز صورتیں کیا ہیں اور ناجائز صورتیں کیا ہیں. باقی زیب و زینت اختیار کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے، خامن کی خاطر زیب و زینت اختیار کی جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. اس کا دل لبھانا مقصود ہو، اس کی خوشی مقصود ہو. محرم رشتہ دار، ان کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. جیسے گھر میں محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، چچا وغیرہ ہیں، فی نفس ہی محرم رشتہ داروں کے سامنے زیب و زینت استعمال کرنا، اختیار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا اگر کسی محرم کی موجودگی میں زیب و زینت اختیار کر کے اس کے سامنے آنا فتنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں دلوں میں فساد غالب آ گیا ہے، تو وہاں پر اختراز کرنا ہوگا. باقی بیوٹی پارلر کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، اور اس کے نقصانات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ وہاں پر کیمرے نصب ہوتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ اٹھا کر دائیں بائیں بیچی جاتی ہے، فروخت کی جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ پارلر مرد حضرات کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، آگے کام کے لیے لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں، تو اس کی نگرانی کے لیے کیمرے لگا کر پیچھے سارا نظام دیکھ رہے ہوتے ہیں. کام اگرچہ لڑکی کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں سے بچنا بہت ضروری ہے. بلکہ قاہرہ کے میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر ڈاکٹر عبد المنعم نے اس پر جو بات لکھی ہے، لمبی چوڑی بات ہے، اس کا حاصل خلاصہ یہ ہے. انہوں نے بات لکھی کیونکہ ان کا شعبہ میڈیکل ہے، ان کا شعبہ یہ ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ بیوٹی پارلر میں آج کل جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے جسم اور بال دونوں کو سخت قسم کا نقصان پہنچتا ہے. شکلیں بدل جاتی ہیں، جلد خراب ہو جاتی ہے، کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں. مختلف قسم کے جو کیمیکل بیوٹی پارلرز میں رنگت کو بدلنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یا بالوں کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، بالوں کی جڑیں بودی اور کھوکھلی ہو کر بال سارے نکلنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ گنجے پن کا شکار تک بھی ایسی رپورٹیں بھی آئی ہیں. تو لہذا ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے. پھر اس میں بعض جو بیوٹی پارلر کھول کر بیٹھی ہوتی ہیں، بے حیا قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، تو ان سے زیب و زینت کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا، بنوانا، یہ بھی ناجائز ہے. پھر وہ بے نمازی بھی ہوتی ہیں، اپنی نماز کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، جانے والی کی نماز کا وقت بھی ضائع کریں گی، فاسقہ ہوتی ہیں. تو اس سے بچنا بہت لازمی اور ضروری ہوگا. باقی مردوں سے زیب و زینت اختیار کروانا تو اس کے تو جواز کی صورت کوئی نہیں ہے. پھر اس میں جو آج کل موجودہ دور میں بیوٹی پارلر کا کاروبار شروع ہو چکا ہے،
اس میں فضول خرچی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اسراف بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر گھر میں ایک کام گھر کے اندر ایک کریم آپ استعمال کریں، وہ آپ پورا مہینہ آپ سے نہیں ختم ہوگی، 500 روپے میں فرض کرتے ہیں۔ بیوٹی پارلر میں آپ کو ایک بار استعمال کروانے پر 500 کیا 5000 لے لیں گے۔ فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسراف کرنا بھی جائز نہیں ہے، فضول خرچی بھی جائز نہیں ہے۔ والد یا شوہر کے خون پسینہ کی کمائی کو بے دردی اور بے درگی سے استعمال کرنا، یہ کہاں سی عقل مندی اور انصاف کی بات ہے؟ جبکہ دوسری طرف بعض مسلمان خواتین، مسلمان بہنیں وہ بھی ہیں کہ جن کو وقت پر روکھی سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی، تو ان حالات میں اتنی فضول خرچی کرنا کہ جو کام 500 میں ہو اس کو 5 اور 10 اور 20 ہزار میں کروایا جائے، یہ قطعاً اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اور پھر اس کے لیے قرض بھی لیے جاتے ہیں، قرض پہ قرض لیے جاتے ہیں، ٹیپ ٹاپ کے لیے قرض لینا، یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ اور اتنا وقت اس میں ضائع کرنا، وقت اتنا زیادہ لگا دینا، پتہ نہیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، گھنٹوں ضائع کیے جاتے ہیں، حالانکہ ٹائم پہلے لیے جاتے ہیں، پھر بھی اتنا وقت اس پہ لگ جاتا ہے۔ نماز ضائع کی جاتی ہے، بلکہ نماز کے لیے تو وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے تو وقت نہیں ہے، ذکر و اذکار کے لیے تو وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے تو وقت نہیں ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اور صحابیات کی سیرت پڑھ لے، اس کے لیے تو فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن بیوٹی پارلر اور بناؤ سنگار کے لیے گھنٹوں فارغ ہیں، اس کے لیے خوب وقت نکل جاتا ہے۔ بہت زیادہ وقت کا ضیاع، اس وقت کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، جو وقت دیا تھا کہاں ضائع کیا، کہاں لگایا۔ ایک جگہ پر اتفاق ہوا، ایک نکاح پڑھنے کے لیے مجھے لے گئے، بن نکاح کا فارم فل کیا، نکاح کا فارم لکھا، اس کے بعد سائن کروانے کے لیے بھیجا، جاؤ لڑکی سے سائن کروا کے لاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں ہے، بس تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا، 20-25 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، کہتے ہیں جی ابھی نہیں ہے، تھوڑا اور انتظار کریں۔ 2 گھنٹوں کے بعد جا کے سائن ہوئے، بعد میں جا کے پتہ چلا وہ پارلر گئی ہوئی تھی۔ بھائی خدا کا خوف کیجئے، پہلے کہاں تھے؟ دوسروں کا وقت الگ سے ساتھ ضائع کرنا۔ ہمیں اس وقت ضرورت کس بات کی ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، بناؤ سنگار کے لیے سارا وقت ہے۔ پھر بیوٹی پارلر میں بعض چیزیں غیر شرعی ہوتی ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے، جیسے جسم گودنا، جسم پر نیل برنا، نشان لگوانا، جیسے ہندو عورتوں کے یہاں ماتھے پر ٹکا لگانا، اور اسی طرح بعض ہمارے یہاں مسلم خواتین آج کل چہرے پر، بازوؤں پر، ہاتھوں پر، کلائیوں پر کوئی وہ سوئی کے ساتھ اندر زخم کر کے اس کے اندر نیل بار دیتی ہیں، یہ حرام ہے، قطعاً اس کی ایسی عورت پر لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے ہاتھوں پر دل بناتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، یا نام کا ایک حرف لکھوا دیا، یا انگلش کا یا اردو کا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنے جسم کو الگ سے تکلیف دینی ہے۔ نیل گدوانے والی پر، گودنے والی پر احادیث میں لعنت کی گئی ہے، سیاہ ستہ کی روایات ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، جیسے بال لگواتی ہیں بعض عورتیں، دوسری عورتوں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ لگوا کر لمبا کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، فرمایا بنو اسرائیل کی تباہی اور ہلاکت کی وجہ یہ بنی کہ ان کی عورتوں نے اپنے بالوں کے ساتھ بال لگوانے شروع کر دیے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا آگے چلیے، اوپٹن لگانا، یہ تو فی نفسی ہی جائز ہے، کسی بھی چیز کا ہو، جیسے عورتیں چہرے وغیرہ پر، ہاتھوں وغیرہ پر اوپٹن لگاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتی کیا چیز، یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن شادی کے موقع پر رسمی طور پر جو یہ کام کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسم کے طور پر ساری خواتین محلے کی بھی اور باہر کی بھی اور رشتہ داریں، کزنیں شزنیں ساری جمع کر اوپٹن کرتی ہیں، اوپٹن کی رسم ہو رہی ہے جی، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں، اس میں مفاسد اور مناکیر، بے پردگیاں
نماز کے وقت کا ضیاع، اسراف، فضول خرچی، سب کا جمع ہو کے شور مچانا، یہ جائز نہیں ہے۔ رسم کے طور پر جیسے مہندی کی رسم کی جاتی ہے، دیکھیں مہندی لگانا فی نفسی جائز ہے، لیکن اس کے لیے رسم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اوبٹن کے لیے اس کا کوئی خاص دن منانا یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اللہ جانے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا، اس کے لیے کوئی رسم منانا، اس ترتیب سے کرنا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہونا، پھر وہ سارا کچھ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ خضاب لگانا، زینت کے لیے سر پر مہندی لگانا جائز ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ بالوں کو متغیر کرنا، داڑھی کے بال ہیں یا سر کے بال ہیں ان پر مہندی لگانا جائز ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے خضاب کے احکام کے حوالے سے، اس تفصیل کو میں ذکر کروں گا۔ کالا کولا، ہیئر کلرز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں، اب اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ایک اصول سمجھ لیجیے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بلکہ دو حدیثیں سناؤں گا، ان دونوں حدیثوں سے ہمارے سبق کے متعلقہ مسائل اخذ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی، کچھ لوگ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، آئیں گے، جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے۔ فرمایا یہ لوگ جنت سے اتنے دور رکھے جائیں گے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ دوسری طرف دوسری حدیث کو دیکھیے، مسلم اور ابو داؤد کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو قحافہ لائے گئے۔ یہ کون تھے؟ ابو قحافہ کون تھے؟ شاباش، یہ کس نے بتایا؟ سارا نے؟ اچھا، ادھر سے کسی نے نہیں بتایا۔ حضرت ابو قحافہ یہ کون سی شخصیت ہے؟ شاباش، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، بہت بوڑھے تھے، لائے گئے۔ ان کی سر اور داڑھی کے بال بہت سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیدی کو کسی چیز سے تبدیل کر دو، لیکن سیاہ سے اجتناب کرو۔ اب اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے خضاب کے مسائل سمجھیے۔ معلوم یہ ہوا کہ سیاہ کلر کرنا، بالکل سیاہ، یہ جائز نہیں ہے۔ سیاہ کے علاوہ کوئی بھی کلر خواتین اپنے بالوں کو کرتی ہیں، سرخ کریں یا براؤن کریں یا گولڈن سنہری کریں، جو بھی کریں جائز ہے۔ غیر مسلموں کی مشابہت اس میں نہ آئے، کوئی بھی کلر اپنے بالوں کو کر سکتی ہیں، لیکن سیاہ خضاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ سیاہ خضاب کرنا یہ دھوکہ ہے۔ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، بڑھاپے کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اب سیاہ خضاب اس کے لیے جائز نہ ہوگا۔ کیوں؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں۔ مرد ہے، 40 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اب اس کے بعد یہ داڑھی یا سر کو سیاہ کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جناب میں تو ابھی جوان ہوں، حالانکہ ہو گیا بابا بوڑھا، اب بھی جوان بنا پھرتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا ہے، تو دھوکہ دینے کی اجازت تو نہیں ہے، دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے نا دھوکہ دینے کے لیے کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے اور سرجری کر کے جوان بن جائے، دھوکہ ہے نا یہ، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کا کوئی نام نہیں لیجیے گا، وہ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ تو بہرحال دھوکہ دینے کے لیے یہ حرکت کرنا، بال سیاہ کر رہا ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے بچپن میں، جوانی کی عمر میں، چھوٹی عمر میں 20 25 22 23 سال کی عمر ہے اور بال سفید ہو گئے ہیں، مرد یا عورت سیاہ خضاب کر سکتے، چونکہ اب یہاں پر دھوکہ دینا مقصود نہیں ہے۔ اب دیکھیں 25 سال کی ایک بچی ہے، اس کا سر سفید ہو گیا، اب آپ سیاہ خضاب کریں گے تو آپ دھوکے سے بچانے کے لیے کریں گے، کیونکہ سر جب سفید ہے تو دھوکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بوڑھی ہے، بزرگ ہے، اس کی عزت اور ادب اور احترام کیا جائے، حالانکہ ابھی بزرگ نہیں ہوئی، تو ابھی دھوکے سے بچانے کے لیے سیاہ خضاب جائز ہوگا۔ لیکن 40 سال کی عمر جب ہو جائے، اب بڑھاپا آ گیا، اب سیاہ خضاب کی اجازت نہ مرد کو ہے نہ عورت کو ہے۔ ایک مرد ہے جس کو سیاہ خضاب کرنے کی اجازت ہے اتفاقی طور پر، باقی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرات کا بھی لکھا ہے، لیکن ابھی اس طرف ہم نہیں جاتے، یہ تو مسئلہ پوچھنے پہ بات ہوگی۔
مجاہد فوجی جو میدان جنگ میں دشمن کے خلاف برے سرے پیکار ہے، لڑ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی ہے، وہ سیاہ کر سکتے ہیں تاکہ دشمن پر رعب بیٹھے، بابا میں ابھی جوان ہوں، قریب آ کے دیکھ، آئی سمجھ؟ جنگ میں سیاہ خضاب کرنا جائز ہے، بلکہ اس پر اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ دشمن پر رعب بٹھانا مقصود ہے، دشمن کو ڈرانا مقصود ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو جذبہ، جو دلیری، جو بہادری جوان میں ہوتی ہے، بوڑھے میں تو نہیں ہوتی نا۔ یہ نہ وہ دیکھے سفید داڑھی والا بابا ہے، یہ میرا کچھ نہیں کرے گا، یا سفید بال ہو گئے ہیں اس کے، نہیں، وہ سیاہ کلر کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیاہ خضاب کے علاوہ باقی کسی بھی کلر کا خضاب 40 سال کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو خضاب کے حوالے سے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب آ جائیے زیورات کے حوالے سے مسئلہ۔ عورت کی زینت ہے زیور، بلکہ عورت کو تو ایک مزاج اور فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ زیورات سے، ان چیزوں سے عورت محبت کرتی ہے، ان کو پسند کرتی ہے، تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ سونا چاندی، سونے چاندی کے زیورات پہننا عورت کے لیے جائز ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ ان زیورات پر کسی زندہ اور جاندار کی تصویر نہ بنی ہو، یا وہ زیورات کوئی ایسی شکل اور ڈیزائن کے نہ بنے ہوں کہ غیر مسلم عورتیں اپنے مذہبی شعار کے طور پر وہ زیور پہنتی ہوں، وہ زیور پہننا جائز نہ ہوگا۔ باقی کوئی بھی زیور کسی بھی ڈیزائن کا خواتین پہن سکتی ہیں، چاہے اس میں گلے کی جیولری ہو، کانوں کا ہو، ناک کا ہو، کنگن ہو، یا پتہ نہیں اور کیا انگوٹھی وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری، کوئی مالا شالا جو بھی ہے پہن سکتی ہے، اس میں کوئی عرض کی بات۔ سونے اور چاندی کا زیور، آرٹیفیشل مختلف قسم کی جو دھاتیں، پلاسٹک ہے، ہاتھی دانت ہیں، کوئی ہیرے جواہرات ہیں، یا اسی طرح کوئی پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، کسی بھی چیز کا زیور ہے عورت پہن سکتی ہے۔ آرٹیفیشل جیولری وغیرہ بھی عورت پہن سکتی ہے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے، منع نہیں ہے، پہن سکتی ہے۔ البتہ انگوٹھی کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ انگوٹھی کے بارے میں چونکہ حدیث میں صراحت موجود ہے، اس لیے عورت کو بھی چاہیے کہ انگوٹھی صرف سونے اور چاندی کی پہنے، کسی اور چیز کی انگوٹھی پہننا کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اس پر فقہا نے بہت کچھ لکھا، جدید فتاوی جات میں بھی اس پر بڑی لمبی چوڑی عبارات اور اس پر تحقیقیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن خلاصہ کلام ان سب کا یہی ہے کہ عورت کے لیے بھی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، قرات سے خالی نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ہاں، اگر ایک کسی اور چیز کی انگوٹھی پہننا چاہتی ہے تو اس کے اوپر، جیسے آرٹیفیشل انگوٹھی لے لی ہے، اس کے اوپر سونے اور چاندی کا پانی چڑھا دیں، سونے کا پانی چڑھا دیں، اب کوئی عرض کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، اب پہن سکتی ہے۔ لیکن عام ویسے انگوٹھی صرف سونے اور چاندی کی استعمال کرے، باقی چیز کی استعمال نہ کرے۔ ریاکاری اور نمائش کے لیے زیور نہ ہو، زیور کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ زیور ریاکاری کے لیے نہ پہنے، نمائش کے لیے نہ پہنے۔ ریاکاری اور نمائش کے زیورات اور لباس سے منع کیا گیا۔ پھر وہ زیور ایسا نہ ہو کہ جو زیور سے ٹکرا کر بجتا ہو۔ ہاں، اس کو اپنے خاوند کے سامنے تو اپنے خاص کمرے میں پہن سکتی ہے، لیکن بجنے والا زیور پہن کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، جس کی وجہ سے جنسی ابار پیدا ہو۔ بجنے والا زیور شیطان کی گھنٹی ہے۔ پازیب پہننا جو پاؤں میں اور بعض عورتیں پہنتی ہیں، پہلے تو سنتے میں یہ آیا تھا کہ ڈانسریں پہنتی ہیں، لیکن آج کل تو سبھی پہنتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو جھاجن قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لڑکی لائی، اس نے جھانجن پہنی ہوئی تھی جو چھن 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 کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جب تک اسے کاٹ کے نہ پھینکو میرے پاس مت لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں گھنٹی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، تفصیلاً وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور ایک حدیث میں کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو جب آپ زیور ایسا پہنے جس میں بجنے کی آواز ہو، ٹھن ٹھن کی آواز ہو، تو اس میں گھر میں جب آپ پہنے، آپ کہیں جاتے ہوئے ساتھ رکھیں، شیطان بھی ساتھ ہی ہوگا۔ پھر مدد کیا ہوگی، برکت کیا ہوگی جب شیطان اور یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہو۔ اور گھر میں آپ پہن کے رکھیں تو فرشتے کوئی نہیں آئیں گے رحمت والے،
تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت کدھر سے ہوگی؟ بے برکتی تو ہوگی. یا زیور خود بجنے والا ہو یا دوسرے زیور کے ساتھ ٹچ ہو کے بجتا ہے، اس کا پہننا جائز نہیں ہوگا. اس طرح بعض عورتیں کپڑوں کے ساتھ اس قسم کے ستارے اور منکے وغیرہ لگا دیتی ہیں جو چلنے سے چھن چھن کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. ایسا لباس ہے تو خاص کمرے کے لیے رکھیے، باہر پہن کر جانے کی اجازت نہ ہوگی. باقی چوڑیاں پہننا جائز ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط کیجئے کہ ان سے بھی چھن چھن کی آواز پیدا نہ ہو. تو پاؤں اپنا بڑے اطمینان کے ساتھ رکھیے تاکہ چھن چھن نہ ہو ان میں سے. ہاں، چوڑیاں پہننے میں ایک اور چیز، بعض خواتین جاتی ہیں دکاندار سے چوڑیاں پہنواتی ہیں، ایسا نہ کیجیے، خود ہی پہنیے. مردوں کے لیے زیور کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے، مرد کے لیے زیور جائز نہیں ہے. مرد کا زیور اصل ہے بھائی، مرد کا زیور یہ چوڑیاں نہیں ہے، مرد کا زیور جیولری یا کنگن وغیرہ نہیں ہے. البتہ مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی صرف چاندی کی، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. یہ جو شادیوں کے موقع پر جو رسمی طور پر سونے کی انگوٹھی لڑکے کو پہنائی جاتی ہے، یہ حرام ہے. جہنم کا انگارہ پہنا دیا اس کے ہاتھ میں. چاندی کی انگوٹھی پہنائے اگر پہنانی ہے تو. مرد نے بھی پہنی ہے چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی جو 5 ماشے سے زیادہ وزن کی نہ ہو، اس سے کم. نگینے کا وزن اس میں داخل نہیں ہوتا. لوہے کی انگوٹھی پہننے کی بالکل اجازت نہیں ہے. کسی قسم کا زیور، آج کل لڑکوں نے بھی زیور شروع کر دیے، کان میں بالی ڈالی ہوتی ہے، گلے میں چین ڈالی ہوتی ہے، ہاتھ میں کڑے ڈالے ہوتے ہیں، لگتا ہے خسرا آ گیا. سمجھ آ گئی بات؟ ایک شادی پہ جانے کے اتفاق ہوا، وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بالکل میرے سامنے. انہوں نے کانوں میں بالیاں بھی پہنی ہوئی تھی، گلے میں جیولری سیٹ بھی پہنا ہوا تھا، انگوٹھیاں بھی کئی ساری پہنی تھی. میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جن کی شادی تھی، جنہوں نے اس کو بلایا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں باہر کسی ملک میں رہتا اور ساری چیزیں سونے کی پہن کے بیٹھا ہوا تھا. مکمل سونے کا زیور پہن کے، پورا سیٹ پہن کے بیٹھا ہوا تھا. شاید دلہن وہی ہو. تو یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد گلے میں چین پہن لیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیں، حرام ہے یہ. لوہا تو جہنمیوں کا زیور ہے، لوہے کی کڑے اور لوہے کی چینیں پہن کے پھرتے، اس کی اجازت نہیں. شاید یہ اللہ تعالیٰ کی تحلیق پر ناراض ہیں کہ اللہ مجھے لڑکی بننا تھا، تو نے لڑکا کیوں بنا دیا. یہ ٹرانسجینڈر کا جو مسئلہ چلا وہ بھی یہی ہے، اور کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں. نگینا کسی خاص دھات، پلاسٹک شلاسٹک کا یا کسی پتھر کا ہو، عورتوں کا ہو یا مردوں کا ہو، جس چیز کا بھی ہو بنا سکتی ہیں، کوئی عرض اس میں نہیں. اور پھر اس کام کے لیے چونکہ زیور پہننے کے لیے عورتوں کو ضرورت پڑتی ہے، کانوں سے سوراخ کرانا اور ناک سے سوراخ کروانا جائز ہے. بھائی ناک کان چھدوانا کیا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی عرض نہیں. اب پھر ایک سوال یہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس عمر کی لڑکی کا ناک کان چھدوایا جائے. تو بھائی اس کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، جب وہ برداشت کر سکتی ہے بس اس کی مرضی ہے. باقی لاکٹ پہننا یہ بھی جائز اور درست ہے، گلے کا زیور ہے، لیکن اس پر اگر اللہ کا نام یا کچھ لکھا ہوا ہے پھر اس میں احتیاط کی جائے کہ اس کو پہن کر واش روم نہ جائیں، اس کو باہر اتار کے جائیں اور اس کو بے وضو ہاتھ بھی نہ لگائیں جہاں پر لکھا ہوا ہے اس جگہ کو. اب اس کی بعد چلتے ہیں عورت کی خوشبو کے مسائل کی طرف. زیب و زینت میں خوشبو کا استعمال کرنا، خواتین کے لیے وہ خوشبو استعمال کرنا جس کی خوشبو مدم ہو اور رنگ والی ہو. مردوں کی اور عورتوں کی خوشبو میں فرق ہے. مردوں کی خوشبو بغیر رنگ کے ہو اور عورت کی خوشبو رنگ والی ہو، یعنی کپڑے پر جسم پر جہاں لگائے رنگ آ جائے، چاہے وہ عطر ہو، کوئی پرفیوم ہو، کوئی بھی چیز ہو. لیکن اس میں دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ عورتوں کی جو خوشبو ہے وہ اگر باہر لگا کر جانا چاہتی ہیں، عام حالت میں خوشبو لگا کے رکھنا چاہتی ہیں پسینے وغیرہ سے بچت کے لیے، تو ایسی خوشبو لگائیں جو انتہائی مدم درجے کے خود کو آئے یا جو بالکل قریب اس کو آئے، دور اس کی خوشبو مہکنے والی نہ ہو. اگر کسی عورت کی خوشبو مہک رہی ہے، دور تک پھیل رہی ہے، دور جا رہی ہے، ایسی خوشبو لگا کے باہر نکلی تو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسی عورت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. رنگ والی خوشبو استعمال کرے، جیسے مہندی اس کا ہلکی سی اس کی خوشبو ہوتی ہے، کوئی بھی ہلکی سی خوشبو کپڑوں پہ لگانی ہے، یہ جو بھی کہیں باہر جانے کے لیے تو بالکل مدم خوشبو خود کو آئے، کسی دوسرے کو نہ آئے، باہر نہ جائے.
پھیلنے والی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت طبرانی کی روایت ہے. میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر نکلے گی اللہ اس سے سخت ناراض رہتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی. اس طرح آج کل مختلف قسم کی پرفیومز آتی ہیں، یہ عورتیں استعمال نہ کریں. عورت کے استعمال کرنے کے لیے یہ خوشبو ہے، اس جائز کہاں پر ہوگی؟ اس کے اپنے کمرے میں، گھر کے اندر بھی جہاں پر ساتھ سارے اور لوگ اور مرد بھی رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، وہاں پہ نہ لگائیں، اپنے کمرے میں لگا سکتی ہے. کسی قسم کی بھی جو عطر ہے، پرفیوم وغیرہ ہے، جو بھی ہے. بعض خوشبوؤں میں، پرفیومز وغیرہ میں الکوہل شامل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ الکوہل ناپاک ہے یا نہیں ہے، وہ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. تو بات سمجھیے، اگر تو وہ الکوہل کھجور یا انگور کا ہے پھر اس کے استعمال جائز نہ ہوگا، کیونکہ یہ خالص شراب ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، ناپاک بھی ہوگی. لیکن اگر وہ الکوہل گندم کا ہے، کوئی جو کا ہے، چاول کا ہے، پٹرول کا ہے، کسی کیمیکل سے بنا ہوا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کے استعمال جائز ہوگا. لیکن آج کل مارکیٹ میں عام طور پر جو الکوہل ہوتا ہے یا خوشبو میں استعمال کیا جاتا ہے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ کھجور یا انگور والا نہیں ہوتا. لہذا اگر کسی پرفیوم کے اندر الکوہل شامل ہے تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے حکم وہی ہوگا جو میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ مہکنے والی، پھیلنے والی خوشبو اپنے خاوند کے کمرے میں لگائیں، باہر لگا کر نہ جائیں، اس میں احتیاط کیجیے. تو میرے خیال میں زیب و زینت کے حوالے سے یہاں تک کافی مسائل ہو گئے. ابھی ٹائم تقریباً پورا ہو گیا، کچھ باتیں رہتی تھی، دیکھیں گے آئندہ ان پر بات کریں یا نہ کریں. ابھی آج کا سبق تمام ہوا.